جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو امجد ہربل چینل۔ جی دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے ایک پودا جس کو دھتورا کا پودا کہتے ہیں۔ جی دوستو، دھتورا کو ہندی میں دھتورا ہی کہتے ہیں، جبکہ عربی میں جوز ماسل کہتے ہیں، انگریزی زبان میں تھارن ایپل، یعنی کہ ایک ایسا سیب جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں۔ جی دوستو، آپ باتیں اس کی پہچان کی طرف، یعنی دکھنے میں دھتورے کا پودا کیسا لگتا ہے۔ جی دوستو، دھتورے کا پودا بینگن کے پودے کے برابر یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ پتے بھی اس کے بینگن کے پتوں سے مشابہ ہی ہوتے ہیں۔ جی دوستو، دھتورا کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 سفید اور دوسری نیلگو۔ سفید کا پھول بشکل سرنائی اور شاخیں سبز ہوتی ہیں، جبکہ نیلگو کا پھول اور شاخیں نیلگو ہی ہوتی ہیں۔ جی دوستو، دھتورے پر ایک پھول لگتا ہے جس کی شیپ بیل ٹائپ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پر ایک پھل بھی لگتا ہے جو سیب سے چھوٹا ہوتا ہے اور اخروٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس پر باریک خار یعنی کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو تھارن ایپل بھی کہتے ہیں۔ جی دوستو، اس پھل کے اندر سماک کے مشابہ چپٹے تخم یعنی بیج بھرے ہوتے ہیں۔ جی دوستو، دھتورا کے پتے اور تخم زیادہ تر بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ جی دوستو، اس کا مزاج سرد اور خشک بدرجہ چہارم ہے، یعنی چوتھے درجہ میں سرد اور خشک ہے، اس لیے اس کو اندرونی یعنی خوردی طور پر استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جی دوستو، دھتورے کا بیرونی طور پر استعمال مسکن اور محزن ہے۔ مالش یا ضماد کرنے سے دردوں میں سکون ہو جاتا ہے، اور اندرونی طور پر استعمال کرنے سے دماغ کو تحریک دیتا ہے اور ہذیان پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی زیادہ مقدار استعمال کریں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اور پاگلوں یا ہم کو جیسی حرکتیں کھانے والا کرنے لگے گا۔ جی دوستو، اب آتے ہیں استعمال کی طرف۔ جی دھتورا کو روغن میں مختلف طریقوں سے شامل کر کے وجہ مفاصل، نکرس اور درد پہلو وغیرہ پر مالش کرنے سے وہ درد جاتا رہتا ہے، اور سر درد کے لیے پیشانی پر ضماد کرنے سے سر کا درد بھی جاتا رہتا ہے۔ جی دوستو، دمہ کے لیے دھتورے کے استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جی دمہ کے دورے کو روکنے کے لیے اس کے دھتورا کے پتوں کی دھونی مریض کو دی جاتی ہے، یا پھر دھتورا کے پتوں کو حکہ میں تمباکو کی جگہ پر رکھ کر پلانے سے دمے کا دورہ رک جاتا ہے اور دمہ آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مناسب ادویہ کے ہمراہ دھتورا کے تخم کی گولیاں بنا کر کھانسی اور دمہ میں کھلاتے ہیں۔ نیز نزلہ کو روکنے اور بخار کو بند کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی دوستو، حب شفا ایک ایسی گولیاں ہیں جو کسی بھی پنسا اسٹور سے مل سکتی ہیں، اور اس میں دھتورا کے بیج کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں جی دوستو، جہاں دھتورا کے فوائد ہیں وہاں اس کے جو کچھ منفی اثرات بھی ہیں، یعنی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ اگر آپ دھتورا کی زیادہ مقدار، اس کی مقررہ مقدار ایک رتی سے 1.5 رتی ہے، اگر اس مقدار سے زیادہ مقدار استعمال کریں گے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ یعنی کہ منفی اثرات ہیں۔ تو اس سے کھانے والا کم از کم 1 ماشا یا 1.5 ماشا اگر خدا نخواستہ وہ دھتورا کو اندرونی طور پر استعمال کرے گا تو کھانے والے کا حواس باختہ ہو جائے گا اور ہذیان پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ کھانے والے کی عقل زائل ہو جاتی ہے، زبان اور حلق خشک ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، نظر کم آنے لگتا ہے اور آواز بھر آ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ایسی حالت ہو جائے تو اس کے لیے کسی بھی مقوی دوا کا جوشاندہ پلا کر الٹیاں یا قے کروا دیں تاکہ معدہ بخوبی صاف ہو جائے۔ اس کے بعد پھر تازہ گھی یا مکھن کھلا دیں یا پھر گائے کا دودھ پلا دیں۔ یہ دوستو، اس کے علاوہ دھتورا کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ اور بادیان یعنی کہ میٹھا جیرا کو بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ جی دوستو، دھتورا کی مقدار 1 رتی سے 1.5 رتی استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے آپ تجاوز کریں گے، یعنی 1 ماشا یا پھر 1.5 ماشا استعمال خوردنی طور پہ کروائیں گے یا کریں گے، اس سے اس کے جو دھتورا کے منفی اثرات جو کہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جی امید کرنا جی میری گلاں تانوں چنگی لگی ہوندیاں۔ مینوں ہن اجازت دیو تے رب